اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، میری آیتوں کے بدلے پیسہ مت کماؤ۔ فرماتے اللہ تعالیٰ بہت سے یہودیوں کو دیکھو گے گناہوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، حرام مال کھانے کی بڑی خواہش ہے ان کو۔ کتنے برے لوگ ہیں یہ، ان کے علماء کیوں نہیں منع کرے کہ یہ سب حرام ہے، نہیں کھانا چاہیے، گناہ کی بات نہیں کرنی چاہیے؟ کتنا برا کام کرتے ہیں لوگوں۔ بہت سارے یہودی علماء بھی، عیسائی علماء بھی لوگوں کا مال کھاتے ہیں ناجائز طریقے سے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو بھی سونا چاندی جمع کر کے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور تم کچھ بھی ملتا ہے ترکہ غنیمت کا مال خوب حرص کے ساتھ کھاتے ہو۔ یہ چند آیتیں تھیں جس کو میں نے پڑھ کر سنایا، ایسی بہت ساری آیتیں قرآن مجید کے اندر ہیں۔ ناجائز کمائی حرام مال سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور اس کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے۔ کسی کا ایک پیسہ بھی ہم ناجائز طریقے سے کھائیں گے، بہت بڑا گناہ۔ ہماری زندگی میں جو نحوستیں آتی ہیں، گھروں میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں، دل لگتا نہیں نماز میں بھی، دین کی باتوں میں بھی، دین کے کاموں میں بھی، علماء کا احترام نہیں، قرآن حدیث کی عزت نہیں، کافروں کے ساتھ دوستی، حرام طریقے کی طرف جانا، ٹی وی دیکھتے رہنا، ناجائز منظر دیکھتے رہنا، شراب پینا، کتنے گناہ کے کام ہم سے ہوتے رہتے ہیں۔ ایک دو نہیں، بہت گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ ان سب کی وجہ کیا ہے؟ حرام ہماری کمائی میں، ہماری زندگی میں داخل ہوتا، اس کی وجہ سے سب گناہ ہوتے جاتے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں عبادت چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، حرام اگر کرتے ہیں تو بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی نحوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں حرام مال سے منع کیا۔ حرام مال بہت سارے طریقوں سے ہماری زندگی میں آتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سب یتیموں کا مال کھا لیے، بہت سارے لوگ یتیم خانہ چلاتے ہیں نا، ان کا مال کھاتے، دیتے لوگ یتیموں کو پیسہ، لیکن یہ لوگ کھاتے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ہم کو کسی نے دھوکے سے کوئی مال دے دیا، غلطی سے دے دیا، فوراً اس کو خیال کر کے واپس کرنا چاہیے۔ فرض کیجیے آپ نے 10 روپیہ دیا ٹکٹ کو، اب اس نے خیال نہیں کیا، سمجھا 100 روپیہ دیا یا 50 روپیہ دیا، واپس کیا 10 روپے کے بجائے 50 روپے کے حساب سے واپس کیا۔ آپ خوش ہو گئے، 10 روپیہ دیا، 5 روپے کا ٹکٹ، 5 روپے دینا، 45 روپے دیا، 40 پر 5 روپے دیا، اٹھا کے جیب میں رکھ لیے۔ حرام ہے نا یہ؟ اس کی وجہ سے کتنے نقصان ہوں گے آپ کو، آپ کے ساتھ کتنی مصیبتیں آئیں گی، کتنی پریشانی آئیں گی، کون جانتا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی وہ کتنے لوگوں کا ایسا کمایا ہوگا، کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہوگا، یہ بھی نہیں سمجھنا بھئی انہیں تو مسلمان نہیں نا، انہیں تو کافر نا، انہیں تو ہندو نا، یہ بھی نہیں سمجھنا اس کا پیسہ کیا ہو، گورنمنٹ کا پیسہ، کچھ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح سمجھیے کہ آپ بس میں یا ٹرین میں بغیر ٹکٹ کے سفر کی، حرام نا، 5 روپیہ بچائے، 10 روپیہ بچائے، 100 روپیہ بچائے ٹکٹ کا، کسی ڈبے میں چڑھ کے چلے گئے، جا کے پہنچ گئے، بہت خوش ہو گئے، بغیر ٹکٹ کے مدراس سے میں یہاں تک آ گیا، ارے حرام نا، تمہاری زندگی میں جائز ہے کیا؟ اس کی وجہ سے تمہارے اندر کتنی مصیبت آئیں گی، پریشانی آئیں گی، جائز نہیں نا۔ کیسے تم یہ سب کام کرتے ہو؟
حرام مال کے بہت سی صورتیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں اور ہم اس کو خیال نہیں کرتے۔ ایک بار میں نے کہا تھا آپ کو کسی اسکول میں ٹیچر رکھے پڑھانے کے لیے، پڑھانا چاہیے نا آپ کو، پڑھاتے نہیں، تیاری نہیں کرتے، غلط سلط پڑھاتے، تنخواہ لیتے پوری، یہ حرام کمائی کہیں نہ کہیں اثر کرے گی تم کو۔ آپ پڑھانے کے لائق نہیں ہیں، لیکن جا کر کمپٹیشن میں داخل ہو کے پیسہ دے کے رشوت دے کے وہ کام لے کر آ گئے، حرام ہے نا؟ کیسے آپ یہ کرتے ہیں؟ جائز نہیں۔ اسی طرح فرض کیجئے کہ حکومت مسجد کو چاول دیتی گنجی کے واسطے، آپ کی مسجد میں 3 کلو ایک کا خرچہ ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ 10 کلو ہماری مسجد میں خرچہ ہے، لے کر آگے 300 کلو۔ ارے گورنمنٹ کا بھائی، یا تو کیا ہوا، غریبوں کو دیں گے، جائز نہیں نا۔ آپ گنجی کے واسطے لیے، غریبوں کے واسطے کیا؟ غریبوں کو تو راشن ملتا نا، یہ کیا کریں گے آپ؟ بیچ کے مسجد میں ڈالیں گے، بیچ کے متولی کھائیں گے، بیچ کے مؤذن اور پیشوام کھائیں گے، حرام مال۔ لوگ سمجھتے نہیں، حرام بولے تو کیا، ناجائز طریقے سے کھانا کیا ہے؟ جائز نہیں نا۔ کتنے طریقے ہیں ناجائز کام کے، ناجائز چیز کے۔ جھوٹ بول کے فارم بھرے، آپ کی عمر 40 سال ہے، 25 سال لکھے، 30 سال لکھے نوکری ملنے کے لیے، حرام نہ وہ پیسہ آئے گا تو کتنا پیسہ ہوا؟ گھر جل گیا آپ کا، اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت کرے آپ کی بھی، آپ کے گھر کے بھی، آپ کے بال بچوں کے بھی، آپ کے سامان کے بھی، نقصان ہوا 3000 روپے کا۔ گورنمنٹ اعلان کی کہ جس کا نقصان ہوا ہے سب آ کے بتا کر لے کر جاؤ، 3000 روپے نقصان ہوئے آپ کے۔ فوراً آپ سوچے یہی موقع ہے جی کمانے کا، 1 صفر بڑھا دی، 30,000 روپے کا نقصان ہوا۔ ثبوت بھی پیش کیے، یہ جل گیا، وہ جل گیا، جو نہیں جلا وہ بھی جلا دیے، سب جلا دیے، 30,000 روپے حکومت سے لے لیے، گھر بنا لیے۔ جائز ہے کیا؟ حرام آیا نا آپ کی کمائی میں۔ گورنمنٹ آپ کو بجلی دیتی ہے، کرنٹ دیتی ہے، آپ سوچیں کتنے لوگ بھائی غلط کام بجلی کماتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، آپ کیا کیے؟ میٹر یا تو اس کو جام کر دیے، یا ایک کے ساتھ کہیں اس کو کرنٹ دوسری طرف سے لے لیے کرنٹ۔ جائز ہے کیا؟ حرام نا، دھوکہ، حرام مال آیا نا۔ بل آپ کو بھرنا چاہیے 500 روپے، 200 روپے کم بھرے، 300 روپے بھرے، 200 کا کرنٹ چرائے، جائز ہے کیا؟ حرام مال دیکھو، ایک طریقے سے نہیں، 2 طریقے سے نہیں، بے حساب طریقے سے۔ ہمارے سلف کتنی احتیاط کرتے تھے کہ دوسرے کا مال ہمارے پاس نہیں آنا۔ ایک آدمی کے پاس بہت اونٹ تھے، چرانے بھیجے۔ عرب کے لوگ انسانوں کو بھی پہچانتے تھے، جانوروں کو بھی پہچانتے تھے۔ ان کے اونٹ 100 نہیں تھے، 100 اونٹ کا چہرہ ان کو معلوم، اتنے ہوشیار ہوتے عرب کے لوگ۔ تو بہت پہلے کی بات ہے، اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد، سمجھے کہ تابعین کے دور کی بات ہے۔ اونٹ چرا کر لائے، وہ گنتے تھے، دیکھتے تھے کہ نیا اونٹ نیا۔ چرانے والے سے پوچھے کس کا جی اونٹ؟ ہمارا نہیں نا۔ کیا کریں صاحب، وہ ہمارے اونٹ کے ساتھ کتنا بھگایا تو بھی وہ ہمارے اونٹ کے ساتھ آگے۔ کہا پہلے اسے باہر کرو۔ حدیث میں آیا ہے گمراہ اونٹ کو گمراہ آدمی ہی پناہ دے گا، ہمارے یہاں سے نہیں باندھنا۔ کس کا ہے؟ بھگا کر چھوڑو اس کو۔ اتنی احتیاط کرتے تھے کچھ بھی ہو جائے۔ میں عید کے موقع پر بولتا، اسی طرح جنازے کے موقع پر ہوتا، لوگ بہت آتے نا،
سب چپل جوتے چھوڑ کر جاتے ہیں. بھائی صاحب جلدی میں آپ کسی کے چپل بھی کسی کا جوتا پہن کر چلے گئے, تمہارا جوتا مسجد میں ہے, جائز کیا ہو تمہارے واسطے؟ گھر میں جا کر دیکھے تو کس کا کی جوتا فوراً لا کے مسجد میں رکھ دینا, اس کے بدلے ملا تو بھی برابر, نہیں ملا تو بھی برابر. حرام جوتا پہن کر آ گئے, حرام چپل پہن کر آ گئے, کیا کرے بھائی؟ جائز ہے کیا؟ جائز نہیں نا. ہمارے سلف کتنی احتیاط کرتے تھے کہ کسی کا مال ہمارے پاس نہیں آنا. امام اہل سنت والجماعت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, بڑے تقوی والے, بہت ہی زیادہ اللہ والے, زندگی گزارے اللہ کی عبادت میں, اپنے زمانے میں سب سے زیادہ تکلیف اٹھائے, بہت مار کھائے نالائق لوگوں سے جو خلیفہ تھے, مامون رشید بھی, معتصم بھی, اس طرح کے لوگ. یہ مسئلہ اس زمانے میں تھا, قرآن مخلوق نہیں, مخلوق کے مخلوق نہیں, کیا فرق ہے ایسا؟ مخلوق بولے تو قرآن اب ہے, ختم ہو جائے گا. جیسے دوسری کتاب لکھے گا ہو گیا نا ختم, اللہ سے تعلق نہیں اس کا, مخلوق نہیں. قرآن ہے, رہے گا, قیامت میں بھی رہے گا, اس کے بعد بھی رہے گا, وہ اللہ کا کلام, اللہ کی صفت. ایسا ایک مسئلہ حدیث میں کیا بھی نہیں, اللہ کے رسول بولے نہیں, لیکن کچھ بیوقوف لوگ اس زمانے میں یہ مسئلہ چھڑے کہ قرآن کو اگر کوئی آدمی غیر مخلوق کہتا ہے تو مارنا اسے, قرآن مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل کو بلا کر پوچھا قرآن مخلوق ہے غیر مخلوق ہے؟ وہ اللہ کی صفت ہے, غیر مخلوق ہے. مارتے, خوب مارتے, کوڑے, خون ہو جاتے, لے جاؤ جی جیل میں بند کرو. پھر ایک ہفتے کے بعد بلا کے پوچھتے, کیا بولتے؟ قرآن غیر مخلوق ہے. مارو جی. پھر مارتے, کتنا مار کھائے, لیکن اپنے فتوے سے ہٹے نہیں. ان کا نام ہی امام اہل سنت والجماعت, بڑے نیک, بڑے متقی. ان کے زمانے میں محتاجی بھی بہت, ان کو نیک لوگ حرام نہیں کھاتے نا, حکومت پیسہ بھیجتی ان کو, لیتے نہیں. حکومت کا پیسہ جائز نہیں جائز, حلال حرام طریقے سے رہے گا نا, نہیں لیتے تھے, واپس کرتے تھے. ان کے 2 بیٹے تھے, حکومت کتنی مرتبہ ان کو آفر کری جج بن جاؤ, میں نہیں مانا. حکومت کی تنخواہ میں نہیں لوں گا, کوئی بھی فتویٰ پوچھو میں فتویٰ دیتا ہوں, میں یہ کام کرتا ہوں لیکن حکومت کا کام نہیں کروں گا. تو ان کے بیٹے تو حکومت کا کام کیا, لیکن وہ کبھی حکومت کا کام نہیں کیا, کبھی تنخواہ نہیں لی, حکومت کا 1 پیسہ نہیں لی. محتاجی بہت, پریشانی ہوتی, صبر کرتے. اللہ اکبر, کتنا صبر کرتے. یمن کو گئے, عبدالرزاق پڑھی بہت بڑے محدث تھے, ان کے پاس حدیث سننے کے واسطے گئے. امام عبدالرزاق کو معلوم ہوا کہ امام احمد بن حنبل ہیں, یہ اتنے بڑے آدمی میرے پاس حدیث سیکھنے آئے ہیں, خرچے کو پیسہ دینا چاہے. بولے نہیں, میں کر لیتا, میرا انتظام کر لیتا. جاتے بازار میں بوجھ اٹھاتے, کولی کا کام کرتے, کھا لیتے. کبھی نہیں ملا کولی کا کام نہیں ملا. وہ تو نان بھائی کی دکان ہوتی ہے, بیکری, اس کے پاس لے لیتے قرض, بھائی روٹی دو, میں کل پیسہ دے دیتا ہوں بھائی. ایسے لیتے, کھاتے پیتے, ہو گیا. حدیث سن گئے, واپس آنا. اب اس کو دینا ہے پیسہ, بیکری والے کو پیسہ نہیں ان کے پاس, 8 آنا 10 آنا کچھ بھی دینا ہوگا نا. جا کر بولے, بھائی پیسہ تو نہیں ہے, میں جوتے دے دیتا ہوں آپ کو, میرے پیسے کے بدلے. جوتا دے کر ننگے پاؤں آ گئے. یمن سے آپ کے سعودیہ کو آئے, پیر میں جوتا نہیں. اتنی تکلیف سب تھی ان لوگوں کو.
حدیث کی خدمت جو بھی کرے ان کو بڑی پریشانیاں ہوئی، اللہ بھی ان کا مرتبہ ایسے ہی رکھا دنیا میں۔ ان کے متعلق کہہ رہا تھا میں کہ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے بزرگ، ایک مرتبہ بہت زیادہ فاقہ ہو گیا۔ اب ان کے پاس قرض لینا تھا ایک آدمی کے پاس جا کے، ایک مالدار تھے، قرض دیتے تھے اس بستی میں۔ ان کے پاس ایک پیالہ تھا، کھوٹرا کھوٹرا بولتے نا، پیالہ تھا۔ وہ لے کر جا کر بولے بھائی یہ رکھ لو اور مجھے اتنا قرض دو۔ نیک آدمی وہ سب کو دیتا، لائیے بھائی، یہ رکھ لیا، رہن بولتے اسے، رہن رکھ کے دے دیے پیسہ مل گیا۔ کچھ دنوں کے بعد واپس کرنے گئے، بھائی یہ پیسہ لے لیجئے، میرا وہ پیالہ کھوٹرا دے دیجئے۔ وہ آدمی جا کے تلاش کیا، 2 پیالے تھے، وہ 2 کوٹرے تھے، بولے نا، اسے سمجھ میں نہیں آیا یہ امام احمد بن حنبل کا ہے کہ یہ ہے، 2 بھی اٹھا کر لایا۔ بولا دیکھیں صاحب یہ دونوں ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ کا کون سا ہے۔ ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا میرا کون سا ہے۔ بولے نہیں صاحب میں نہیں لیتا، یہ بھی نہیں چاہیے وہ بھی نہیں چاہیے، السلام علیکم آ گئے۔ ان کو ڈر یہ تھا کسی کا کوٹرا میرے گھر میں آ گیا کٹورا تو پھر میرے گھر میں نحوست آ جائے گی، میرے گھر میں مصیبت آ جائے گی۔ نہیں لیے بھائی، ہم کتنے جو ہے حرام کام کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے ہم کو پیسہ مل جاتا ہے۔ ماں کو بھی چاہیے کہ صاحب گھر میں عورتوں کو بھی چاہیے بچوں کا بڑا خیال کریں، اسکول کو جانے والے بچے ہوں یا گلی میں پھرنے والے بچے ہوں۔ کبھی کبھی بچے اسکول کو جا کر آئے، ان کا بیگ تلاش کریے تو کسی کی پینسل رہتی، یہ پینسل کہاں سے لائے تم؟ نہیں وہ کون کے چھوڑ کر چلے گئے، میں اٹھا لیا فلاں کی۔ ہرگز نہیں، یہ کام نہیں کرنا، بچوں کو تاکید کرنا۔ یہ نہیں کہ صاحب اچھا پینسل ملے کیا، کل قلم ملے تو بھی لاؤ، پیسہ ملا تو بھی لاؤ۔ حرام مال کی اتنی خواہش، گھروں میں برکت آئے گی؟ میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہوگا کیا؟ بچے نافرمان نہیں بنیں گے کیا؟ ہماری اماں ہم نے چور بنائی، چوری سکھائی، دیکھو ایسا ہوتا ہے۔ کبھی بچے گلی میں کچھ پڑی ہوئی چیز لے کر آئے، 10 روپے کی نوٹ پڑی تھی، میں اٹھا کر لایا، جا فوراً جا، کہاں پڑی تھی وہیں ڈال دے، نہیں اٹھانا۔ گلی کا پیسہ تو کیوں اٹھا کے لے آیا؟ روز جا کے گلی میں کھڑے کر بولنا 10 روپیہ ملا بھائی کس کا ہے، کرتا کیا؟ نہیں جا۔ یہ نہیں کہ سب گلی میں مل گیا اٹھا کے لے کر آ گئے، خوش ہو کے کھا لیے، اللہ اکبر، جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول کو دعوت دینے کی بڑی خواہش سب کو۔ اللہ کے رسول اگر ہمارے گھر میں آ کر کھا لیے، دعا کریں گے نا، بڑی خواہش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی محلے میں گئے، ایک عورت کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول ہمارے محلے میں آئے، جلدی فوراً جا کے دعوت دے دی، اللہ کے رسول ہمارے گھر میں آ کر کھا لیجیے۔ اللہ کے رسول سب کی دعوت قبول کرتے تھے، مسلمان کیا غیر مسلم کیا، سب کی قبول کرتے تھے۔ ٹھیک، آتا ہوں کھا لیتا ہوں۔ اب وہ عورت دعوت تو دے دی، گھر میں کچھ بھی نہیں، پیسہ ہے، کیا کرے گی؟ مرغی خریدنا سمجھو، بکری کی بات آتی ہے حدیث میں مرغی بولتا ہوں۔ جلدی سے کیا کری، بعضوں کے گھر کی مرغی اٹھا کے کاٹ دی اللہ کے رسول کو کھلانے کے واسطے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کھانے کے لیے بیٹھے، ایک لقمہ کھاتے بولے یہ حرام معلوم ہوتا نا، یہ جائز طریقے کا نہیں ہے نا؟ نہیں اللہ کے رسول، بعضوں کے گھر کی مرغی کاٹ دی، میں اسے پیسے دے ڈالتا ہوں۔ نہیں میں نہیں کھاتا۔ اللہ کے رسول آ گئے، وہ چوری نہیں کی، وہ جتنا بھی پیسہ مانگتی مرغی کا وہ دے دیتی، لیکن اس کی اجازت کے بغیر وہ مرغی پکڑ کے کاٹ کے اللہ کے رسول کو کھلانا چاہیے۔ کیسے ہوگا بھائی، جائز ہے کیا؟
حرام کمائی کیسے آتی ہے، حرام کمائی کہاں کہاں سے آتی ہے؟ دیکھو کتنے طریقے ہیں. دکان میں گئے، کسی نے غلطی سے آپ کو 150 روپے کی چیز دیکھ کے یہ برابر نہیں تھا، 50 روپے میں دے دیا، خوش ہو کر لے کر آ گئے. اب گھر میں آ کر دیکھے تو یہ MRP لکھا ہے 150. ارے یہ کیا بھائی؟ فوراً بھاگ کے جانا دکان پر، بھائی تم کیا 50 روپے لیے، اس میں تو 150 لکھا ہوا ہے. مسلمان کی علامت یہ، کوئی بھی غلط کیا، غلط دے دیا، دھوکے سے دے دیا، اور دھوکے کی وجہ سے آپ کا جائز نہیں ہو جاتا، وہ حرام ہی ہے. وہ لقمہ آپ کے پیٹ میں جائے گا تو حرام کون پیدا ہوگا، اس کی وجہ سے آپ کو پریشانیاں بہت ہوں گی. حرام مال سوچئے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ صاحب ہر چیز کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. کسی کا مال بغیر اجازت کے استعمال کرنا جائز نہیں. کبھی کبھی پریشانی ہوتی، وہ کیا ہے؟ اب میں جوتا پہنتا، تھوڑی دور جانا ہے، اب جوتا کیا پہننا، چپل پہن کر چلے جائیں گے نا. کسی کی چپل ہے پہن کر چلے جاتے، بڑا ڈر لگتا. کس کی چپل؟ حالانکہ 50 قدم جاتے، 10 قدم جاتے، ہماری چپل کیا ہو؟ اجازت کے بغیر کیسا چپل پہننا؟ نہیں پہننا. معلوم ہو فلاں آدمی کا، بھائی ذرا چپل پہنو کیا؟ ہاں ٹھیک. لیٹرین کو جانے کے لیے بھی مسجد کی چپل ہے تو ٹھیک ہے، دوسروں کی چپل پہن کے کیسے جاتے؟ ناجائز طریقے سے کسی کا مال کسی صورت سے نہیں کھانا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے. آدھا کلو بولے 1 کلو دے دیا، خوش ہو کر آ گئے، کیا حرام مال اپنے گھر کو لے کر آ گئے نا، ناجائز ہے نا. کیسے؟ بعض صورتیں اور بھی ہیں، اب اس میں کچھ جو چھپانے کے لیے چھپاتے بھی لوگ، نہیں تو پھر جو ہے گڑبڑ ہوتی. گھر میں کتنے لوگ ہیں، معلوم ہو کہ صاحب چاول دیتے، شکر دیتے اور فلاں دیتے، 5 آدمی ہیں، لکھ دیا 11 آدمی ہیں، مرے نا ان کا سب حساب کر لیے، زندے کا مرے کا سب 11 آدمی کا لے کر آ گئے راشن. گورنمنٹ دی، جائز ہے کیا؟ جھوٹ بول کر اتنا بتا کر آپ لے کر کھاتے ہیں. حکومت کے ساتھ سب سے زیادہ لوگ دھوکہ کرتے ہیں. یہ مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتا. اپنے گھر میں حرام لا کر، ناجائز لا کر گھر کی برکت کو ختم کرتا، گھر کے اچھائیوں کو ختم کرتا. اب یہاں کوئی آدمی ہم سے یہ سوال نہ کرے، بھائی اب انکم ٹیکس کا مسئلہ کیسا ہے، اور سیل ٹیکس کا کیسا مسئلہ ہے، یہ تو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. میں اس میں فتویٰ نہیں دیتا. اس میں چھپاتے، اس میں چراتے، کیا کرتے وہ آپ جانیں. میں بول نہیں سکتا ہاں وہ انکم ٹیکس کو چھپاؤ، سیل ٹیکس کو چھپاؤ، میں فتویٰ نہیں دیتا. آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ صاحب یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، آپ وہ کام کیجئے. یہ جو عام طور پر کرتے ہیں لوگ نا، اس کی بات میں بتاتا ہوں کہ یہ سب اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. اللہ نے کہا دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. ایک مولوی صاحب ہیں، ایک آدمی کوئی غلط دھندا کرتا، اب اسے کتنے مولوی صاحب سے پوچھا، سب بولے ناجائز ناجائز ناجائز. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک مولوی صاحب کوئی فتویٰ دینا جائز. بس پہلے ایک مولوی صاحب سے دوستی کرتے، کھلاتے پلاتے، دوستی کرتے، آخر میں پوچھتے کہ مول صاحب یہ کرے تو کیسا مول صاحب، جائز کیا؟ پرواہ نہیں جی، آپ کھائے نا اتنے دن، تحفہ قبول کرے نا. وہ بھی ہوشیار آدمی نا، فتویٰ پوچھنے والا، ڈائریکٹ آ کر 11 آدمی سے پوچھا، سب ناجائز بولے. 12ویں کو پکڑا، تحفہ دیا، ہدیہ دیا، گھر کو بلایا، دعوت کیا، فلاں کیا، سب کر کے آخر میں فتویٰ پوچھا. پروانی بھی کرے تو ہاں بس ایک آدمی فتویٰ دے دیا نا،
اب اتنا کھائے پیے نہ کیا کریں گے بھائی؟ ہاں، وہ ایک آدمی کے فتوے کو لے کر تم بھی حرام کھاتے، مولوی صاحب کو بھی حرام کھلائے۔ بڑا ہوشیار رہنا پڑتا، کوئی دعوت دیے تو کائی خود کیوں بھی دعوت دیتے، یہ کوئی مقصد ہے کیا؟ دعوت بولتے فوراً قبول نہیں کرنا، کیا دعوت ہے بھائی، کیا ہے تمہارے میرا کوئی تعلق نہیں، کیوں دعوت دیتے؟ نہیں مذہب ایسی خواہش بھی، ایسے ہی فلاں ہوا۔ معلوم کرنا وہ کیسا آدمی ہے، جان نہیں پہچان نہیں، دعوت دیا جا کے کھا لیے، معلوم ہوا کہ سب حرام کی مرغی کھلایا، چلا۔ بہت مصیبت ہے بھائی، خیال کرنا۔ حرام مال کھانا، حرام مال لینا، حرام مال اپنے گھر میں داخل کرنا، سب ناجائز ناجائز۔ وہ باقی جو حرام کمائی ہے، شراب بیچنا، غلط مال بیچنا، مری ہوئی چیزوں کو بیچنا، وہ تو ہے ہی۔ یہ حرام مال جو ہمارے گھروں میں آتا ہے، یہ کس قدر برا مال ہے، اس کو ہم کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی جگہ قرآن مجید میں ہم کو منع کیا ہے، یہ مت کھاؤ، یہ مت کرو، اور ہم لوگ اس کا خیال نہیں کریں گے تو کیسا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی آدمی صدقہ کرتا حرام کما کے، اللہ قبول نہیں کرتا۔ لا يقبل اللہ صدقۃ من غلول، بغیر وضو کے نماز نہیں، حرام کما کے صدقہ کرے تو ناجائز۔ ہماری بستی میں ایک رجسٹرار تھے وانم باڑی میں، سید لگاتے، سید بہت سارے لوگ، بہت مشہور رشوت لینے میں، کون بھی اتنا نہیں لیا۔ جا کر ان کو نصیحت کرے، کیا بھی تم ایک مسلمان ہو، سید بھی ہو، بولتے ہو، یہ کیا تم رشوت لیتے، حرام ہے نا؟ نہیں مولوی صاحب کو فتویٰ پوچھیں، 20 پر 5 پیسہ، 1 روپے کو 20 پر 5 پیسہ غریبوں کو دے ڈالا، کو بولے بھائی برابر پاؤ حصہ غریبوں کو دے ڈال کو، پونا حصہ پورا کھاتا ہی نہیں بھائی۔ دیکھو حرام کما کے صدقہ کرے تو کیا اللہ قبول کرتا؟ نہیں۔ بعض لوگ حرام کام کر کے حج کو بھی جاتے، جا کے مکے میں توبہ کرتے، پھر آ کے پھر وہی دھندا شروع کرتے، کیا جی یہ سب اللہ کو دھوکہ دیتے کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حرام کمائی کما کے صدقہ خیرات کرو گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حرام کمائی کھا کے دعا کرے تو بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ ایک آدمی کا ذکر کیا اللہ کے رسول نے، نکلا ہوا اللہ کے راستے میں، بڑا نیک آدمی، سفر کی دعا اللہ قبول کرتا، کپڑے کا ہوش نہیں، بال کا ہوش نہیں، یعنی اللہ کی طرف پورا ٹائم، ارے نہانے میں ٹائم جاتا بھائی، کھلا میں ٹائم، اللہ کے واسطے چلو۔ ایسا آدمی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا، یا رب اللہ اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا، اس کا کپڑا حرام کا، اس کی غذا حرام کی، اور اس کا کمائی حرام کی، ایسے آدمی کی دعا اللہ قبول کرے گا نہیں۔ سفر کی دعا قبول کرتا، رو کر دعائے تو اللہ دعا قبول کرتا، اسی طرح نیک لوگوں کی دعا اللہ قبول کرتا، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے رو کر مانگتے ان کی دعا قبول کرتا، سب ہے اس کے اندر، لیکن حرام کمائی ہے۔ آج ہمارے اندر بھی کتنی پریشانی آتی ہیں، دعا کرتے اللہ قبول ہی نہیں کرتا، کیوں؟ ہماری زندگی حرام کی، کھانا پینا، اوڑھنا پہننا سب حرام کا ہے۔ کوئی آدمی دعا کرے گا سونے کی انگوٹھی پہن کے مرد، ارے ریشم کا کپڑا پہن کے حرام کا، حرام کمانا بھی، حرام چیز کو پہننا اوڑھنا بھی سب ایسے ہی ہے، اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیپار کے اندر بہت سارے غلط کام ہو جاتے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیپار کرتے تھے مدینے میں، اللہ کے رسول آئے اور ہم لوگوں کو بولتے تھے سماسرہ،
اللہ کے رسول نے آ کر کہا سنو جی بیپاری ادھر آؤ، سب لوگ آؤ، دیکھو یہ بیپار ہے نا، اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی، کبھی غلط بولتے، کبھی دھوکہ ہو جاتا نا، اس واسطے توبہ کر کے صدقہ بھی کرتے رہو تاکہ اگر کچھ پیسہ غلط آ گیا ہے چلے جانے تھے میں لو، ایسا ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر تجاری فجار، اکثر تجاری فجار، اکثر تاجر جو ہوتے ہیں نا فاجر ہوتے، فاسق ہوتے، برے ہوتے، الا من اتقى اللہ، اللہ سے ڈر کر بیپار کرتا نا وہ اللہ کو بہت پیارا۔ تاجر نماز پڑھانے والا نہیں، جہاد کرنا، تجارت کرتا امانت داری کے ساتھ اللہ سے ڈر کر، وہ بندہ اللہ کو بڑا پیارا۔ لہذا تجارت میں، کاروبار میں ہم کو چاہیے کہ صاحب بہت بچیں حرام سے، ناجائز سے، جب چل کر ہمارے گھروں میں برکت آئے گی، سکون آئے گا، محبت اور پیار کی زندگی رہے گی، ہم دعا بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کو تشریف لے گئے، اللہ کے رسول بازار کو بھی جاتے تھے نا، ایک آدمی بہت وہ گیہوں بول کر سمجھے نا، جو گیہوں وہ ڈھیر لگایا ہے، اللہ کے رسول فوراً آستین چڑھا کے اندر ڈالے، ہاتھ اندر سے گیہوں نکالے، گیلا، اوپر سوکھا، اندر گیلا، کیا جی ہے؟ اوپر سوکھا نیچے گیلا نہیں، اللہ کے رسول رات بارش ہوگی، پانی اتر گیا، پانی اتر گیا تو جو گیلا ہے اسے اوپر اٹھاؤ، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا نا یہ گیلا ہے، اس کا دام کیا ہونا چاہیے۔ من غش فلیس منا، دھوکہ دے کر کمانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دیکھو ایسا ہوتا ہے نا، اس کا خیال کرو۔ کبھی کبھی نوٹ بھی آ جاتے، غلط نوٹ، کبھی ڈپلیکیٹ آ جاتی، کبھی کچھ، وہ توڑانے کا واسطے دیکھتے ہیں، ہم کو کوئی دھوکے سے دے دیا، اب ہم لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے، جائز نہیں، تم دھوکہ کھائے، ختم دھوکہ تم سے، مجھے ایک آدمی دھوکہ دیا، میں دوسرے آدمی کو دھوکہ دیتا ہوں، ارے یہ کیسے بھائی؟ کتنے طریقے ہیں، دیکھو ہماری زندگی ایسے گزرتی، جو کچھ ہم کرتے ان کا خیال نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، ہمارے اندر آپس میں محبت نہیں ہے، گھر والوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، گھر والے پریشان رہتے، یہ کریں وہ کریں، گناہ بڑھاتے جاتے، کیا کرنا میں پیسہ نہیں، وہ بھی کرو وہ بھی کرو، آخر میں جا کے پیسہ سود کو لیے، فلاں لیے، یہ سب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کمائی حلال طریقے سے نہیں ہوتی۔ لہذا قرآن مجید میں بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ صاحب غلط طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو بھائیوں میں، دو رشتہ داروں میں، دو آدمیوں میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا، کورٹ کو چلے جاتے، جا کے اس کا مقدمہ، کیس لڑنا، وکیل آپ سے بولتا آپ کا کیس اسٹرانگ ہو سکتا، جھوٹ بولنا پڑے گا، ایسا کرو ویسا کرو، ہاں حرام نہ، کورٹ میں کھڑے ہو کر بولتا ہاں صاحب مجھ سے 30,000 روپے مانگا تھا، وہ 3,000 بھی نہیں مانگا، فلاں کر کے آپ لے کر آتے۔ سب سے زیادہ جھوٹ بولتے کورٹ میں ہے نا، بہت زیادہ، ہرگز آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک عورت میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، اب کیا کری عورت، اچھا میں اس کو لے جا کے پھنساؤں گی، مجھے ستایا کیا، کورٹ کو گئے، پولیس اسٹیشن کو چلے گئے، اب تو مکڑی پولیس اسٹیشن بھی ہے نا، ویمن پولیس اسٹیشن بھی ہے نا، جا کر بولتے میرا شوہر ڈوری مانگا، نہیں لا کر دی، مجھے ستایا، مارا،
وہ 2-3 جگہ خوش نوچ لیتی، دیکھو کتنا نوچا ہے، ڈوری بھی مانگا نہیں، ڈولی بھی مانگا نہیں، جا کر بولتی کتنا مانگا، اتنا مانگا میں اتنا دی ہوں اس سے پہلے 20,000، 2,000 بھی نہیں دی، وہ پیسہ لے کر دے دیا۔ اب آپ بولے دیکھے کیسا کری اسے، حرام کمائی کھاتے، جائز ہے کیا؟ بہت کیس ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کے بھی غیر مسلموں کے، ڈوری کیس بھی، فلاں کیس، دوسروں کے مال کھانے کے، یہ پورے حرام طریقے مال کھانے کے۔ تو حرام مال سے بچنے کی قرآن مجید نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ یہ چھوٹا مال بھی آپ کو آ گیا تو خیال کرنا چاہیے یا نہیں، یہ پیسہ بھی دوسروں کا نہیں آنا چاہیے۔ لوگ بہت کہتے ہیں، قصے کئی بتاتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے تعلق سے کہتے ہیں یا دوسروں کے تعلق سے کہتے ہیں، کپڑا بیچتے تھے، نماز کا وقت ہوا، بچے کو بیٹھا کر گئے دکان میں، دیکھو جی یہ کپڑا ہے، اس میں یہاں ذرا پھٹا ہے، کوئی آئے تو بتانا پہلے اس سے، دیکھو یہ پھٹا ہوا بھی کپڑا، اس کا بیچو، 1 میٹر 40 روپے کا ہے، سب بول کر گئے ہو۔ ایک آدمی آیا، لے لیا، کتنا بھائی؟ 40 روپے۔ نماز پڑھ کے آ کے دیکھے، کیا ہوا بھائی؟ آپ 3 میٹر بیچا۔ وہ بولے کیا اسے، یہاں پھٹا ہوا ہے کپڑا؟ نہیں نا۔ ارے دوڑے، ادھر تلاش کیا ادھر تلاش کیا، مل گیا وہ آدمی۔ بولے بھائی یہ کپڑا خراب ہے، یہاں پھٹا ہوا ہے، تم دیکھے نہیں، دکان میں چھوڑ کر گیا تھا نا، وہ بچہ بھول گیا، معاف کر لو، آپ کی قیمت اتنی واپس لے لو۔ یہ نہیں کہ صاحب چلو دھوکہ کھا کر کھا گیا، مال آ گیا، نہیں جی۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے، یہ پوسٹ آفس میں اسٹامپ لگاتے خطہ میں، 5 روپے کے 10 روپے کے اسٹامپ ہے نا، تو مارتے، مارنے والے بھی ویسے ہی رہتے، پورے 10 کو مارنا، 8 کو مارے 2 کو چھوڑ ڈالے۔ آپ کو آیا کور، دیکھو وہ 5 روپے کے 2 اسٹامپ ہیں، آہستہ پانی ڈال کے نکال لیا، اسے نکال کے آپ بھی استعمال کر لیا۔ حرام نام، ناجائز نام کے واسطے کیسا استعمال کرتے آپ؟ کتنے دھوکے ہمارے زندگی میں ہیں، سب کیا سمجھتے ہیں، پرواہ نہیں بھی ہے، سب کیا ہے، چھوٹا سا گورنمنٹ کچھ نہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ارے اللہ کے رسول سے پوچھ، اللہ کے رسول، یہ ٹیکس وصول کرنے والے آتے ہیں نا، اللہ کے رسول کبھی کبھی ظلم کرتے، 100 روپیہ لینا تھا 150 روپیہ لیتے، اونٹ کی مثال دی وہ، میں پیسے میں بولتا ہوں، اب کیا کرنا ہے تو آئندہ 150 کے مال کو 100 روپے کا بتاتے ہیں ہمیں، جائز ہے کیا؟ ایسا نہیں کرنا، وہ لوگ ظلم کرتے ہیں تو اس کا بدلہ اللہ دے گا، تم چھپاؤ گے تو اس کا گناہ تم کو ہوگا۔ تو ایسے آپ سوچیں، اچھا حکومت جو ہے میرے پاس اتنا ٹیکس زیادہ لے لی نہیں، کہیں سا بھی غلط کام کر کے اس سے زیادہ پیسہ میں لے لینا، آفیسر سے جا کے بول کے یہ کر کے وہ کر کے آپ کو بھرنا تھا 500 روپیہ، 100 روپیہ کر کے اگر 400 روپیہ بچا لیا، رشوت دیے، رشوت دینے والا بھی رہنے والا جہنم میں جائے گا۔ یہ ایک چیز سوچئے کہ ہماری زندگی میں دھوکے کتنے ہیں، حرام طریقے سے مال کتنا آتا ہے۔ سورہ قاریہ کے اندر اللہ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹی نیکی کرے تو بھی اللہ کیا ثواب ہے، چھوٹا گناہ کرے تو بھی اللہ کیا اس کا بدلہ ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹا چونٹی اٹھتا ذرہ، اللہ اکبر۔ تو اس لیے حرام مال سے بچنے کی قرآن نے بہت تاکید کی ہے۔ ہماری زندگی کے بہت سارے جھگڑے وغیرہ بھی حرام کمائی سے، حرام مال سے آتے ہیں، حرام مال سے بچیے، یہ کہ پیسے کا حساب کیجئے، کبھی حرام مال اپنی زندگی میں آنے مت دیجئے، تاکہ آپ کے گھر میں برکت ہو، محبت ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، ہمارے نماز روزے بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حرام کمائی سے بھی، حرام کھانے سے بھی، حرام مال سے بھی
دھوکے کے مال سے بھی اللہ تعالی ہم کو بھی اور سارے مسلمانوں کو بھی بچائے۔ اللہ تعالی صرف حلال تو کمانے کی اور حلال کھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی رمضان کو ہمارے لیے آسان کر دے، نماز پڑھنا بھی روزہ رکھنا بھی اللہ تعالی سارے مسلمانوں کے لیے آسان کر دے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، نماز روزوں کو قبول فرمائے۔ کل عصر کے بعد اگر دینی سوال ہیں، عصر کے بعد جمعے کو سوال جواب کی مجلس ہوگی تھوڑی دیر کے لیے۔ کل عصر کی نماز کے بعد جمعہ ہے، اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں، شریعت میں اس کا کیا جواب ہے بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ کل عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کی مجلس اسی مسجد میں قائم ہوگی۔ اللہ آسان کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔